دیکھیے بینک چونکہ ہماری سوسائٹی میں اس کا ایک بڑا اثر و رسوخ ہے، بینکنگ کے نظام کا ضرورت ہوتی ہے، اور لوگ جو ہے بینکوں کے ذریعے سے اب جیسے تنخواہیں ہیں نجی اداروں میں بھی اور گورنمنٹ اداروں میں بھی ہر طرف ہوتی ہیں، اور پھر کہیں ہمیں اور بھی اس کے علاوہ ضرورت پڑتی ہے، اپنے پیسے سیو رکھنے کے لیے بھی بینک کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ تو دو قسم کے بینک جو ہے وہ سوسائٹی میں کام کرتے ہیں، ایک اسلامک بینک ہیں اور دوسرے کنونشنل بینک، جو عام ہمارے عمومی جو بینک ہوتے ہیں وہ کام کرتے ہیں۔ جو ہمارے اسلامک بینک ہیں، اسلامک بینکنگ جو ہے، اس کے حوالے سے اہل علم کی دو رائے ہیں۔ ایک رائے اہل علم کی یہ ہے کہ اسلامک بینکنگ کا جو ماڈل ہے وہ شرعی اصولوں کے اوپر مبنی ہے، شرعی طریقے کے اوپر اس کو بنایا گیا ہے اور وہ جائز۔ ان کے جتنے آپ یہ کہیں کہ ان کے جتنے پیکیجز ہیں وہ آپ لے سکتے ہیں، ان کی جتنی پروڈکٹس ہیں وہ آپ خرید سکتے ہیں، اس کے ذریعے سے آپ پروفٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس میں سیونگ اکاؤنٹس بھی ہیں اور دیگر بھی بہت سارے ان کے جیسے ہاؤس فنانسنگ ہے، کار اجارہ ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں اسلامک بینکنگ میں وہ جائز۔ یہ اہل علم کی ایک رائے ہے۔ اس میں مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں، جامعہ دارالعلوم کراچی کا دارالافتاء ہے، جامعۃ الرشید ہے، اور دیگر بھی ہمارے ملک کے متعدد ادارے ہیں، اور باہر کی جو اسلامک دنیا ہے اس میں بھی بڑے بڑے اہل علم اس میں شامل ہیں جو اس کے جواز کے قائل ہیں، اور وہ اس کو ہینڈل کرتے ہیں، اس کو چلاتے ہیں۔ اور جتنے اسلامک بینک ہیں ان کا جو شریعہ بورڈ ہوتا ہے وہ ظاہر ہے مستند اہل علم کی نگرانی میں چلتا ہے، اور ان کی جتنی پروڈکٹس ہیں وہ اہل علم کی رائے سے ان کی منظوری ہوتی ہے، کہ اس کو دیکھا جاتا ہے کہ اسلامک ماڈل پہ یہ ہے، اسلام کا جو مالیاتی نظام ہے اس کے اوپر یہ ہے یا نہیں۔ تو پھر جب وہ اس کو اس کی اپروول دیتے ہیں، منظوری دیتے ہیں، تو تب بینک اس کو لانچ کرتا ہے۔ تو یہ تو اسلامک بینکنگ میں ہے ایک رائے۔ دوسری رائے ہمارے بہت سارے اہل علم ہیں وہ اس بات پر ہیں کہ اسلامک بینکنگ بھی جائز نہیں، یہ بھی وہی بینکنگ کا ایک نظام ہے جیسے کنونشنل بینک ہیں، اور ان کا ماننا یہ ہے کہ جو اسلامک بینکنگ جس کو کہا جاتا ہے یہ محض جو ہے وہ کچھ مخصوص ایلوں اور کچھ مخصوص جو ہے وہ بہانوں کے اوپر مبنی ہے، کہ ایک چیز ہے اس کو تھوڑا سا انہوں نے نام چینج کر کے اس کو اسلامک بنا لیا ہے، حقیقت میں وہ اسلامی نہیں۔ تو یہ ایک رائے یہ ہے، اس میں جامعہ بنوری ٹاؤن کراچی کا بڑا نام ہے، اور دیگر بھی بہت سارے ہمارے ملک کے ادارے ہیں، باہر دنیا کے بھی کچھ لوگ ہیں جو اس کے جواز کے قائل نہیں۔ تو ہماری اپنی جو ہوتی ہے جو تائید ہے یا ہمارا جو عمل ہے، جو ہم جس فتوے کو نقل کرتے ہیں، وہ ان لوگوں کا ہے جو اسلامک بینکنگ کے جواز کے قائل ہیں، کیونکہ اس وقت امت کی اس کو ضرورت بھی ہے، اور وہ لوگ جو ہے وہ ماہرین شریعت ہیں اور پھر مالیاتی نظام کے ماہر ہیں، دنیا میں ان کی رائے مانی اور سنی جاتی ہے، اور وہ اس کی ذمہ داری لیتے ہیں کہ یہ جائز۔ تو ظاہر ہے جب ایک مستند صاحب علم مفتی اور وہ مالیاتی نظام میں ایک حیثیت رکھتا ہے، جیسے مفتی تقی عثمانی صاحب کا نام ہے یا اس طرح کے اہل علم ہے، وہ جب اس کے جواز کے قائل ہیں اور امت کو ضرورت بھی ہے، تو ہمیں بجائے بغیر کسی اس کے ہم امت کو کسی مشقت میں ڈالیں، تو یہ رائے جو ہے اس کے اوپر عمل کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، تو اگر کوئی عمل کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے۔ تو اسلامک بینکنگ کے والے دوسرے ہمارے ہاں کنونشنل بینک ہیں، جو ہمارے عام بینک، ان بینکوں کے ساتھ جو عام طور پہ معاملات ہوتے ہیں وہ چار قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے، جو نارمل ہے، سب کو پتا ہوتا ہے کرنٹ اکاؤنٹ۔ کرنٹ اکاؤنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اس میں بینک کے پاس اپنا پیسہ جو ہے اکاؤنٹ میں جمع کرواتے ہیں، اس میں نہ آپ کو بینک کو کچھ دینا پڑتا ہے علاوہ اس کے کہ آپ کو اگر چیک بک کے چارجز ہیں یا اے ٹی ایم کے ہیں یا کوئی اور، وہ تو آپ جو بھی فیسلٹیز اضافی لیتے ہیں اس کے چارجز آپ پے کرتے ہیں، ورنہ آپ کے پیسے سے نہ آپ کو کچھ لینا ہے۔ آپ بینک کے پاس قرض ہے تو بینک جہاں مرضی ہے اس سے استعمال کرے، جو بھی اس سے کمائے ہو تو اس کو آپ نے قرض دیا ہے، جب آپ کو چاہیے ہوتے ہیں آپ اپنے پیسے واپس لے۔ تو یہ کرنٹ اکاؤنٹ یہ جائز، بینک میں کسی بھی کنونشنل بینک میں آپ کرنٹ اکاؤنٹ کھلواتے ہیں تو یہ جائز۔ دوسرا ہے وہ سیونگ اکاؤنٹ۔ بینکوں کے اندر سیونگ اکاؤنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ بینک کے پاس پیسہ اکاؤنٹ میں رکھتے ہیں اور اس کے اوپر بینک جو ہے ایک مخصوص شرح سے آپ کو پرافٹ دیتا ہے۔ تو یہ چونکہ سودی خالص سودی اکاؤنٹ ہے، اس اکاؤنٹ کا بینک کنونشنل بینکوں کے اندر کھلوانا جائز نہیں۔ تیسری قسم کا جو بینک کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے عام طور پہ وہ فکس ڈپازٹ کا ہوتا ہے۔ آپ کچھ ٹائم کے لیے اپنی ایک مخصوص رقم جو ہے وہ بینک کے اندر فکس کر دیتے ہیں،
اور پھر جب وہ ٹائم پورا ہو جاتا ہے تو اس پہ جو بینک کا آپ کے ساتھ ایک طے شدہ معاملہ ہوتا ہے وہ اتنی اضافی رقم آپ کو دے دیتے ہیں، تو یہ بھی سود کا معاملہ ہے، یہ بھی ناجائز، کیونکہ بینک کے پاس آپ کا پیسہ قرض ہے، اس قرض کے اوپر آپ پرافٹ لیتے ہیں تو یہ ناجائز۔ اور چوتھا جو ہے وہ عام بینکوں کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں وہ لاکرز کے ہوتے ہیں، تجوری آپ بینک میں لے لیتے ہیں، تو آپ لاکرز کرائے پہ لے لیتے ہیں، پھر اس لاکر میں آپ جو چاہیں رکھتے ہیں، تو یہ بھی جائز، لاکرز بھی رکھنا بھی جائز۔ تو دو جو عام معاملات ہیں اس میں دو طرح کے معاملے تو جائز، آپ لاکرز رکھ سکتے ہیں بینک میں اور کرنٹ اکاؤنٹ رکھ سکتے ہیں کنونشنل بینکوں کے اندر، سیونگ اکاؤنٹ اور فکس ڈپازٹ جو ہے وہ کنونشنل بینکنگ کے اندر جو ہے وہ جائز نہیں، البتہ اسلامک بینکنگ میں جائز، اسلامک بینکنگ میں جائز ہے، کیونکہ ان کا جو ماڈل ہے وہ اسلامی بنیادوں کے اوپر ہے، شرعی بنیادوں کے اوپر، مضاربہ کے اوپر ہے، اور اسی طرح فنانسنگ کا ہے تو وہ اجارہ اور مشارکہ کے اوپر مبنی ہوتا ہے، تو اس لیے جو ہے نا وہ ان بینکوں کے اندر اس طرح کے معاملات اسلامک بینکوں کے اندر جائز۔